السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، دل دہلا دینے والی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد میں نے سرکاری نوکری کرنے کی بجائے اپنا چھوٹا سا کلینک بنا لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں۔ میرے والد کے ایک خالو ڈاکٹر نے لاہور میں کلینک بنایا تھا اور وہ مریضوں سے بھاری فیسیں لیتا تھا۔ ایک سال میں اس نے اتنا زیادہ کمایا کہ ایک 2 منزلہ عمارت خرید کر اس میں اسپتال قائم کر لیا۔ پھر اسپتال کی کمائی سے اس نے نئی کار اور ایک شاندار بنگلہ بنا لیا تھا۔ مجھ پر بھی دولت کمانے کا بھوت سوار تھا، مگر بدقسمتی سے میرا کلینک نہ چل سکا۔ دن بھر میں چند مریض آتے، ان کی فیسوں سے نہ تو کلینک کے اخراجات پورے ہوتے اور نہ ہی گھر کے۔ مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ میں شہر کے بجائے کسی گاؤں یا قصبہ میں کلینک بنا لوں اور اس کا نام کلینک کے بجائے خیراتی اسپتال رکھوں۔ وہاں میں عام چھوٹے موٹے مرض والوں کا مفت علاج کروں اور انہیں معمولی قیمت والی دوائیں دے دوں۔ اس طرح میرا اسپتال مشہور ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں معمولی فیس لینا شروع کر دوں، لیکن دواؤں کی قیمت 3-4 گنا لگاؤں، جبکہ زمیندار اور امیر مریضوں سے بھاری فیسیں وصول کروں اور ان سے دوستی کروں۔ اس طرح میں ان سے فائدہ اٹھا سکوں گا اور اس کمائی سے میں شہر میں جائیداد بھی بنا سکوں گا۔ گاؤں کے لوگ ان پڑھ اور بے وقوف ہوتے ہیں، شہر والوں کی نسبت انہیں لوٹنا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں نے دوست کے مشورے پر عمل کیا اور شہر سے تقریباً 30 میل دور اور مین روڈ سے 5 میل کے فاصلے پر ایک بڑے گاؤں میں ایک مکان کرایہ پر لیا۔ اس مکان کے 3 کمرے تھے۔ ایک میں اپنی رہائش کا انتظام کیا، دوسرے میں دفتر بنایا اور تیسرے میں دوائیں اور علاج معالجہ کا سامان رکھا۔ گاؤں سے ہی میں نے ایک نوعمر مڈل پاس لڑکے کو اپنے اسپتال میں رکھ لیا۔ یہ لڑکا صبح سویرے اسپتال کی صفائی ستھرائی کرتا۔ 9 بجے اسپتال کھلنے کا وقت مقرر کیا گیا۔ نادر نامی لڑکا 9 بجے کے بعد ڈسپنسر کے طور پر دواؤں والے کمرے میں بیٹھتا تھا۔ جب میں کسی مریض کو دوائیں لکھ کر دیتا تو وہ دوا کا پرچہ لے کر دوسرے کمرے کی کھڑکی پر جاتا۔ نادر اس سے پرچی لے کر اسے دوائیں دے دیتا۔ اس کام کے لیے میں نے نادر کو 2 دن تک تربیت دی تھی۔ مکان کے باہر میں نے بہت بڑا بورڈ لگا دیا تھا جس پر لکھا تھا خیراتی ہسپتال۔ غریب اور بے سہارا مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے، پرچی فیس صرف 5 روپے۔ دوسرے دن سے گاؤں کے غریب، معذور اور بے سہارا بچے، بوڑھے اور مریض خواتین اسپتال میں آنے لگے۔ تمام مریض مجھے دعائیں دے کر جاتے تھے۔ پہلے دن 10-12 مریضوں سے صرف پرچی فیس وصول ہوئی، مگر اگلے دن سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ پرچی فیس نادر وصول کرتا تھا، پھر زمیندار لوگ آنے لگے۔ میں انہیں یقین دلاتا تھا کہ وہ 1-2 دن میں صحت یاب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے میں مہنگی دوائیں تجویز کرتا اور دواؤں کے پرچے پر دواؤں کی قیمت لکھ دیتا جو نادر ان سے وصول کرتا، جبکہ فیس کی رقم 50 روپے میں ان سے اپنے کمرے میں ہی لے لیتا تھا۔ بہرحال دن بدن میری آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض زمیندار اور صاحب حیثیت مریضوں سے میں اتنی خوش اخلاقی اور ہمدردی سے پیش آتا تھا کہ وہ مجھ سے خوش ہو جاتے تھے اور میں ان سے دوستی کر لیتا۔ اگلے ماہ میں نے فیس 100 روپے کر دی، جبکہ پرچی فیس بڑھا کر 10 روپے کر دی۔ میں نے ایک ماہ میں 60-70 ہزار کمائے، اگلے ماہ تقریباً 1 لاکھ اور تیسرے مہینے 1.5 لاکھ۔ میرے پاس میری ذاتی کار تھی۔ بعض لوگ مجھے مریض کا معائنہ کرانے کے لیے اپنے گھر بھی لے جاتے تھے، مگر گھر پر معائنہ کرنے کی فیس 200 روپے مقرر تھی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ جن لوگوں کی عورتیں بیمار ہوتیں اور اسپتال کسی وجہ سے نہ آ سکتیں، ان کے آدمی مجھے اپنے ہمراہ گھر لے جاتے تھے۔ آمدنی بڑھتی گئی تو میں نے ایک اور آدمی ملازم رکھ لیا۔ وہ صفائی ستھرائی کرتا اور رات کو پہرا دیتا تھا۔ مگر چوتھے ماہ میرے ساتھ ایک نہایت خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے چند دن پہلے اپنی رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا مگر نیا تعمیر شدہ مکان کرایہ پر لیا تھا جو اسپتال سے تقریباً 300 گز کے فاصلے پر اور گاؤں کی آبادی کے آخر میں تھا۔ اس کا صحن کافی وسیع تھا اور اس میں گیٹ لگا ہوا تھا۔ اپنی کار میں صحن میں کھڑی کرتا تھا، جبکہ دن کے وقت کار اسپتال کے باہر کھڑی رہتی تھی۔
اسپتال سے گھر میں کار میں ہی آتا جاتا تھا۔ اسپتال کا وقت 9 بجے سے شام 6 بجے تھا، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور سورج 5:30 بجے غروب ہو جاتا تھا۔ ایک شام میں اپنے اسپتال سے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں کھڑے ایک لڑکے نے ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کار روکی۔ وہ 14-15 برس کا لڑکا تھا۔ لباس سے بہت غریب لگتا تھا۔ تیز سرد ہوا چل رہی تھی، مگر وہ لڑکا کسی گرم کپڑے یا سویٹر سے محروم تھا۔ اس نے کار کی کھڑکی کے پاس آ کر مجھے سلام کیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے نرم لہجے میں لڑکے سے پوچھا۔ خیراتی اسپتال والے ڈاکٹر آپ ہی ہیں نا؟ لڑکے نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں آپ کے اسپتال جا رہا تھا، میرا نام ارشد ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ صرف نام بتانے اسپتال جا رہے تھے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو بلانے جا رہا تھا، لڑکے نے جواب دیا۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ جلدی بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میری ماں سخت بیمار ہے، آپ میرے ساتھ چل کر اس کا فوری علاج کر دیں، ارشد نے درخواست کی۔ بھائی، اب تو میں گھر جا رہا ہوں، صبح اپنی ماں کو اسپتال لے آنا، میں نے کہا۔ اور اگر وہ صبح تک مر گئی تو پھر مہربانی کریں اور ابھی اسے دیکھ لیں، میں پہلے ہی یتیم ہوں، ارشد نے التجا کی۔ ماں مر گئی تو میں کیا کروں گا؟ مجھے کون سہارا دے گا؟ یہ کہہ کر ارشد رونے لگا۔ تم اس کے لیے خدا سے دعا مانگو، اس وقت میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے اسے سمجھایا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر صرف دعاؤں سے کوئی بچ سکتا تو دوائیں کیوں بنائی جاتی؟ ڈاکٹر کیوں بنتے؟ ارشد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسپتال کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ وہ درست کہہ رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اس غریب لڑکے اور غریب بیوہ عورت سے مجھے کوئی فیس نہیں مل سکتی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ اسی لمحے لڑکے نے اپنی جیب سے کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی نکالی اور اس میں سے سونے کی 2 چوڑیاں نکال کر کھڑکی سے اندر میری گود میں ڈال دیں۔ آپ اپنی فیس کی فکر نہ کریں، یہ خالص سونے کی چوڑیاں میری ماں کی ہیں، جو اس نے اپنی شادی کے وقت سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ آپ فیس کی رقم کے بدلے یہ چوڑیاں لے لیں اور میری ماں کو بچا لیں، ارشد نے کہا۔ میں نے چوڑیاں اٹھا کر دیکھیں، ان کا وزن 1 تولہ سے کم نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی قیمت کم از کم 3000 تھی، یعنی میرے پورے دن کی کمائی کے برابر، اور مجھے صرف ایک مریض کے علاج کی عوض مل رہی تھی۔ میں نے چوڑیاں جیب میں رکھ لیں۔ چلو پیچھے بیٹھ جاؤ، میں نے ارشد سے کہا۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ اسی راستے پر، تقریباً 1 میل کے فاصلے پر، ارشد نے خوش ہو کر کہا اور پچھلا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ میں نے کار آگے بڑھائی اور کچے راستے پر دوڑانے لگا۔ گاؤں سے باہر سڑک کے دونوں جانب کھیتوں کے سلسلے تھے۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے ارشد سے پوچھا، ابھی کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ قریب ہی ہے، اب بائیں جانب مڑ جائیں، ارشد نے کہا، اور میں نے کار بائیں جانب والے راستے پر موڑ دی۔ اس راستے پر تھوڑی دور ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ ارشد نے بتایا کہ وہی اس کا گھر ہے۔ میں نے کار گھر کے سامنے روک دی۔ ارشد کار سے اترا اور میں اس کے پیچھے اس مکان کی طرف بڑھنے لگا، جس کا صحن نہیں تھا، صرف ایک کمرہ تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں دواؤں کا بیگ تھا اور دوسرے میں ٹارچ۔ ارشد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر لالٹین کی روشنی میں ایک چارپائی پر ایک عورت دراز تھی اور اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ امی، امی، میں ڈاکٹر صاحب کو لے آیا ہوں، اب تم اچھی ہو جاؤ گی، ارشد نے اس عورت کے قریب پہنچ کر خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ اس عورت نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا اور انتہائی کمزور آواز میں کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ فکر مت کریں، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اس کا معائنہ کیا، لیکن اس کی بیماری سمجھ نہ آئی۔ میں نے ارشد سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں کو 1 دن پہلے بخار ہوا تھا، پھر کھانسی شروع ہو گئی، بخار تو اتر گیا، لیکن 1 دن میں ہی ان کی حالت ایسی ہو گئی۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اسے دمہ کی شکایت ہے۔ میں نے اپنے بیگ میں موجود دواؤں میں سے ایک انجیکشن نکالا جو تھا تو دمہ کے مریض کے لیے، مگر مجھے یاد آ گیا کہ انجیکشن کئی ماہ سے میرے بیگ میں پڑا تھا، کیونکہ اس عرصہ میں دمہ کا کوئی مریض میرے پاس نہ آیا تھا، اس لیے اسے استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ چنانچہ میں نے وہی انجیکشن ارشد کی ماں کے بازو میں لگا دیا۔ ابھی اس کا سانس ٹھیک ہو جائے گا، صبح اسپتال آنا اور مزید دوائیں لے جانا، میں نے ارشد سے کہا۔ پھر میں بیگ بند کر کے اٹھا ہی تھا کہ وہ عورت زور سے کھانسی اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں نے جلدی سے ارشد کو پانی لانے کو کہا۔
مگر اسی لمحے عورت نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ ارشد پانی لایا اور اپنی ماں کے منہ سے لگایا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ سارا پانی اس کے منہ سے باہر سینے پر بہہ گیا۔ میں نے جلدی سے انجیکشن کی شیشی اٹھا کر ٹارچ کی تیز روشنی میں شیشی پر اس کے استعمال کی میعاد پڑھی تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انجیکشن کی میعاد 2 ماہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ کاش میں انجیکشن لگانے سے پہلے ہی انجیکشن کی شیشی پر دوا کی میعاد ٹارچ کی روشنی میں دیکھ لیتا۔ ارشد، تمہاری ماں گہری نیند سو رہی ہے، صبح یہ خود بخود جاگ جائے گی، تم بھی ابھی سو جاؤ، میں نے ارشد سے کہا۔ پھر میں تیزی سے کمرے سے باہر آیا اور کار میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ میں خوف زدہ تھا کہ کہیں مجھ پر قتل کا کیس نہ بن جائے۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے کی تیز آواز ابھری اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے لحاف منہ سے ہٹا کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ میں چٹکنی چڑھا کر سویا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ دروازہ اپنے آپ کیسے کھل گیا۔ یہی سوچتا ہوا میں دروازہ بند کرنے کے لیے بستر سے اترا ہی تھا کہ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر میں حیرت کی شدت سے اچھل پڑا۔ یہ عورت ارشد کی ماں تھی جو چند گھنٹے پہلے مر گئی تھی اور اس کی لاش اس کے گھر میں پڑی تھی، مگر لاش اب زندہ حالت میں میرے سامنے موجود تھی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور لاش مجھے گھورنے لگی۔ وہ انتہائی غصے میں تھی، جس سے اس کا چہرہ چڑیلوں جیسا ہو گیا تھا۔ تو تم زندہ ہو ارشد کی ماں، میں نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، مگر مجھے مجبوراً زندہ ہونا پڑا ہے۔ شیطان ڈاکٹر، تم نے مجھے زہریلا ٹیکا لگا کر مار ڈالا، مگر میرے بچے سے اپنی فیس کے عوض میری سونے کی چوڑیاں بھی لے لیں، جو میرے مرنے کے بعد میرے بے سہارا اور یتیم بچے کے کام آنا تھی، لاش نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے بامشکل کہا، میں چوڑیاں واپس کرتا ہوں۔ اور میری زندگی کون واپس کرے گا؟ لالچی انسان، میں تمہیں تمہارے لالچ کی سزا دینے آئی ہوں، میں تمہارا خون پیوں گی، لاش نے دھاڑتے ہوئے کہا اور مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں بستر پر جا کر گرا اور چیخنے لگا۔ اس نے اپنے لباس سے خنجر نکالا اور میرے قریب آ کر مجھ پر وار کرنے لگی۔ میں چیختے چیختے بے ہوش ہو گیا۔ پھر آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا، لیکن جلد ہی میں سمجھ گیا کہ میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔